رب فرماتا ہے تو جو اللیل فی النہار، تیرا رب وہ ہے جو رات کو اٹھاتا ہے اور دن میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بات بڑے نا ویسے قیمتی الفاظ، ویسے بھی قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک ایک لفظ ایک ایک حرف بڑا معنی رکھتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ تولج اللیل فی النہار، تیرا رب وہ ہے جو رات کے حصے کو دن کے حصے میں ڈالتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور پھر وہ رات کے حصے کو اٹھاتا ہے دن میں اور دن کے حصے کو اٹھاتا ہے رات میں ڈال دیتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سردیوں کی راتیں کیا ہوتی ہیں؟ لمبی ہوتی ہیں، اور گرمیوں کی راتیں بابا جی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اب اس مالک کی عطا ہے نا، جب وہ رات کے حصے کو اٹھا کے دن میں ڈالے تو گرمیاں آ جاتی ہیں، اور جب وہ دن کے حصے کو اٹھا کے رات میں ڈالے تو سردیاں آ جاتی ہیں۔ اس مالک کی عطا ہے، سورج ایک ہی ہے، کبھی وہ چاہتا ہے تو سورج اتنی تپش پیدا کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اوہ یار بڑی گرمی آ گئی، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور پورا پورا دن نہاتے گزر جاتی ہے کہ یار گرمی کی شدت کم ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے سورج بھی وہی ہے، سردیوں میں بھی نکلتا ہے سورج بھی وہی ہے، مگر رب کائنات سورج کی روشنی کو، اس کی گرمائش کو اتنا کم، حالانکہ اوپر سے وہی آ رہی ہے، 5000 سینٹی ڈگری آ رہی ہے، سینٹی گریڈ وہی تپش آ رہی ہے، مگر اس مالک کا کمال ہے کہ زمین تک جب پہنچتا ہے تو وہی جو اوپر سے تپش آتی ہے نیچے آ کے سردی ہو جاتی ہے۔ اس مالک کی عطا ہے کہ وہ رات کو دن اور دن کو رات کر دیتا ہے۔ پھر دیکھیں ابھی یہ رات جا رہی ہے، ہم نماز پڑھ کے جائیں گے، ابھی رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، رات کا حصہ دن سے مل رہا ہے اور بالکل اٹیچ ہو رہا ہے، رات دن سے نہیں ملتی اور دن رات سے نہیں ملتا۔ اگر سورج کی شرط لگائیں کہ بھی سورج کے نکلنے سے دن ہوتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ابھی سورج نکلے نہ نکلے، ابھی سورج تو نہیں نکلے گا، آپ باہر جائیں گے تو سورج تھوڑی نکل آئے گا، سورج نکلنے میں ٹائم ہے، ابھی یہ صبح صادق ہے، سورج ابھی نہیں نکلا، ابھی سے دن ہونا شروع ہو گیا۔ اس مالک کا کمال ہی، حالانکہ رات چاہتا ایک جیسی اندھیری رکھتا، مگر جیسے جیسے صبح ہوئے گی روشنی آتی جائے گی۔ یہ اس مالک کی عطا ہے، وہ دن کو رات کرے اور رات کو دن کرے۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا تیرا اللہ وہ ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، جب چاہتا ہے وہ مردے سے زندہ نکال لیتا ہے، مردہ چیز سے زندہ چیز نکال لیتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں تفسیر والوں نے بھی وہی چیز لکھی ہے۔ انڈا کیا ہے جی؟ مردہ ہے، انڈے کے اندر کوئی چیز ہے؟ مردہ ہے، اور مردہ انڈے سے کیا نکلتی ہے چیز؟ زندہ نکلتی ہے۔ چوسا زندہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ کسی پرندے کا انڈا ہو تو پرندہ زندہ نکل آتا ہے، مردے انڈے سے کیا چیز نکلی؟ زندہ نکلی۔ اور پھر انسان کا جو اپنا نطفہ ہے، یہ تو سائنس کہتی ہے کہ یعنی 1 لاکھ سے اوپر جو ہے نا انسان کے جراثیم بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اور وہ ایکٹیو جو ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، تو کتنے کے کتنے مردہ ہوتے ہیں، 99%۔ ان مردہ میں سے بھی اللہ تعالیٰ جو انسان پیدا فرماتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ تو وہ اس کا کمال ہے، وہ مردہ سے زندہ کرتا ہے۔ اور پھر اگلا فرمایا وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندوں سے مردہ نکال دیتا ہے۔ مردہ سے زندہ نکالے یا زندہ سے مردہ نکالے، یہ مالک کی شان ہے۔ اب مردہ سے زندہ کیسے نکلتا ہے وہ تو آپ کو بتا دیا، اب زندہ سے مردہ کیسے نکلتا ہے؟ تو زندہ سے مردہ یہ نکلتا ہے کہ مرغی زندہ ہے اور جو انڈا دیتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مردہ ہے، صحیح ہے۔ تو اسی طرح کیا انسان زندہ ہے، مگر جو اس کے جسم سے سپام نکلتے ہیں تو وہ مردہ ہے، جس سے آگے اس کی نسل چلتی ہے۔ تو یہ اس مالک کی عطا ہے کہ مردہ سے زندہ نکالے یا زندہ سے مردہ نکالے۔ اب یہ جو کلیہ تھا نا، جب رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کرم فرمایا نا، تو یہ کلیہ جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزمانا چاہا، جس کا ذکر ہم نے پڑھا ہے پچھلے تیسرے سپارے میں۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ مالک آخر کیسے تو مردے کو زندہ کرے گا؟ یہ ممکن کوئی دریا میں ڈوب کے مرے گا، کہاں اس کی میت ہوگی، کوئی اللہ معاف کرے ریگستانوں میں تڑپتا ہوا مرتا ہے جس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، کوئی جاتے ہیں کوئی ہمالیہ پہ کیٹو پہ چلے جاتے ہیں اس کو جناب سر کرنے کے لیے، ادھر جا کے مر جاتے ہیں برف کے نیچے دبے ہوئے، کئی صدیاں گزر جاتی ہیں، ہڈیاں بھی نہیں ملتی، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کافروں کا ماننا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو، دوبارہ 7 جنم لیں گے، مگر اس طرح وہ مارتے ہیں بندے کو جلا کے کہ اس کی دوبارہ جو ہے نا وہ لاش جو میت کچھ بھی ذرہ اللہ کے ہاتھ نہ لگے، یہ بچ جائے، حساب نہ دینا پڑے، مگر رب تو رب ہے نا۔ اب وہ دریا میں بہا دیتے ہیں اس کی جو ہے استھیاں، وہ سوچتے ہیں کہ اللہ اس کو جمع نہیں کر سکے گا، مٹی چلی گئی نا، مگر رب فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ معاملات کرتے ہیں، یہ کوئی دریا میں مار دیا، کسی کو جلا دیا، فلاں کر دیا۔ ابراہیم نے عرض کی کہ مالک
آخر کیسے ہوگا زندہ؟ اور آپ نے فرمایا ابراہیم کیا مجھ پہ یقین نہیں؟ یہی الفاظ ہیں قرآن کے، ابراہیم کے مجھ پہ یقین نہیں۔ عرض کی اللہ یقین ضرور ہے مگر وہ منظر دیکھنا ہے، وہ منظر ہے کیا؟ اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 4 پرندے رہو، ان کا ذکر قرآن میں، ان کے نام ذکر نہیں ہوئے، ان کے 4 کا عدد آیا 4 کا۔ اب مفسرین نے لکھا ان میں سے ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا، ایک مرغ تھا اور ایک کبا تھا۔ 4 پرندے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حکم ہوا کہ ان کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے جس طرح جی چاہتا ہے ان کی گوشت کو تقسیم کرو، اور ہر ایک کا گوشت الگ الگ پہاڑی پر رکھو۔ 4 ہی پہاڑیاں تھیں سامنے حضرت ابراہیم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کے پار الگ کیے، ان کے پاؤں کاٹ کے الگ کیے، باقی جتنا بھی گوشت تھا وہ ڈال دیے جانوروں کو، کہ گوشت ویسے ہی نہیں بچا۔ 3 چیزیں رکھی، پر، پاؤں اور سر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یار منظر ذرا بندہ دیکھے تو ذرا پوری تسلی سے دیکھے۔ آپ نے جو سر تھے نا وہ اپنے پاس رکھ لیے، 4 پرندوں کے سر جو تھے اپنے پاس رکھے، اور پھر کیا کیا کہ رب نے تو فرمایا تھا نا کہ ایک کا گوشت ایک پہاڑی بھی دوسرے کا گوشت، انہوں نے سارے مکس کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کا گوشت پر پاؤں ملا دیے کہ اب دیکھو تو صحیح کہ اللہ کی قدرت کا منظر کیا ہے۔ سارے ملا کے مکس کر کے آدھے ان میں سے اٹھائے، 3-4 ادھر رکھ دیے، 3-4 ادھر رکھ دیے، 3-4 اس پہاڑی پہ، 4 پہاڑیوں پہ گوشت تقسیم کر کے، تو ادھر سر جو تھے اپنے پاس رکھ کے کھڑے ہو گئے کہ دیکھو بغیر سر کے کس طرح کسی ہے ناممکن ہے، بنا سر کے کیا ہے، بنا سر کے کون اٹھے گا؟ تو سر اپنے پاس رکھ کے نا تو رب سے عرض کرتے ہیں کہ ہاں مالک حکم ہے۔ رب کائنات کی قدرت مسکرائی، فرمایا کہ ابراہیم تو واقعی خلیل ہے، اور خلیل ہی یہ کام کر سکتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو الگ الگ رکھو، تو نے پھر یہ کیا کر دیا؟ چل ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اب ان کو حکم دے کہ اللہ کے حکم سے چل کے آؤ، تمہیں رب بلاتا ہے۔ آپ نے اپنا نام نہیں لیا، وہاں پکار کے کہا کہ اے پرندوں تمہیں رب بلاتا ہے۔ آپ کے یہ الفاظ فرمانے تھے کہ تجھے رب بلاتا ہے، وہ ادھر والے پر اڑے ادھر گئے، اور ادھر والے پاؤں اڑے ادھر گئے، جس کا جہاں جہاں حصہ تھا نا، جس گوشت کا، وہ اڑا اور اپنی صحیح جگہ پہ گیا۔ وہ جتنے جتنے حصے تھے وہ اکٹھے ہوئے، سب سے پہلے پر ملے، پھر پاؤں سیدھے ہوئے، پھر رب کائنات کی قدرت تھی ان پہ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، اور گوشت چڑھا۔ جب گوشت چڑھا تو وہ جو اوپر گوشت کے پر ہوتے ہیں وہ پر تیار ہوئے، مکمل کے مکمل، وہ مرغا، کبوتر، کوا، مور، وہ سارے کے سارے جب تیار ہو گئے تو رب نے فرمایا اب ابراہیم بلاتا ہے، میرے نام پہ بلاتا ہے، چلو دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس پہنچو، بغیر سر کے وہ 4 کے 4 پرندے جو تھے وہ اڑتے ہوئے ابراہیم کے قدموں میں آ گئے، سبحان اور کہا کہ یہ مالک ہے، تو نے کیا سوچا کہ بغیر سر کے زندہ نہیں رکھ سکتا؟ وہ مالک کہتے ہیں سر کی بھی ضرورت نہیں، وہ مالک جسے چاہے زندہ رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مالک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیری ہی شانہ ہے سب، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میں یہ یہاں پہ نا ایک بڑی میٹھی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا اللہ کے نام، تو مردہ پرندے بھی چل کے آ گئے۔ ایک ویسے ایک بڑی پوائنٹ کی بات ہے سمجھانے کے لیے، ابراہیم نے بلایا تو مردے بھی چل کے آ گئے، اللہ کے نام پہ بلایا، اور ہم 5 وقت مسجد میں بلاتے ہیں، اور ہم زندہ ہیں الحمدللہ، اور رسول اللہ کی امتی ہیں، کلمہ گو ہیں۔ کوئی چند لوگ ہیں جو آ جاتے ہیں، باقیوں کو میرا خیال ہے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اللہ کے نام پہ بلایا جائے تو پھر مردوں کو بھی آ جانا چاہیے، اور ہم زندہ ہیں ہمیں بھی آنا چاہیے، اللہ کے گھر میں 5 وقت آنا چاہیے، مگر فرق یہ ہے کہ بلانے والے کی آواز میں بھی تاثیر ہوتی ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا کہ رہ گئی رسم اذاں پر روح بلالی نہ رہی، کہ ہوں اذان دی رسم رہ گئی، وہ بلال والی تڑپ، وہ حضرت بلال والا درد، وہ ضرب نہیں رہی، رہ گئی رسم اذاں پر روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اب صرف باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں، اب کچھ صحیح بمعنی دین کا فلسفہ، دین کی تبلیغ بیان کرنے والا بندہ نہیں بچا۔ اسی وجہ سے یا ہمارے بولنے میں تاثیر نہیں ہے، یا پھر ہمیں وہ ڈھنگ ہی نہیں آتا کہ لوگوں کو بلایا جائے۔ ایک شعر اور بھی اقبال کا ہے، میں کبھی کبھی پڑھا کرتا ہوں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اور اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے اقبال، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اذان میں چوٹ ایسی لگاؤ دل پہ کہ سامنے والا ایمان والا رہ ہی نہ سکے، اور وہ تڑپ کے اللہ کے گھر میں پہنچ جائے۔ کچھ ہماری آواز میں تاثیر نہیں رہی، اور کچھ لوگوں میں وہ دل نہیں رہا۔ اور اگلے آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب،
رب کائنات شاید کہ انسان کی نیت سے واقف تھا، تو رب کائنات نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے بغیر حساب، جب وہ دیتا ہے تو بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ ہی روٹی کا ہے، ہمارا مسئلہ ہی رزق کا ہے۔ جتنے آپ دیکھیں قتل ہوتے ہیں، جتنی لڑائیاں جھگڑے بھڑیاں ہوتی ہیں، مسائل صرف رزق کی وجہ۔ دو چیزیں انسان کی زندگی سے اگر ختم ہو جائے نا، یہ نفسیاتی طور پر، تو انسان کسی طریقے میں کسی سائڈ کے کنارے پہ لگ جائے۔ ایک عورت اور دوسری دولت، عورت اور دولت، دو چیزوں سے جو شخص بچ گیا، میرا خیال ہے ہر لڑائی جھگڑے سے وہ محفوظ ہے۔ ہماری لڑائیاں جھگڑے بھڑیاں یہ سب کچھ دولت اور عورت کی سسٹم میں ہوتا ہے۔ اور اللہ جانتا تھا، اس لیے رب نے فرمایا کہ رزق میری عطا ہے، تیرا کمال نہیں۔ تو اگر کہے کہ میں دن رات لگا رہا ہوں تو رزق آ جائے گا، وہ میری مرضی ہے، میں دوں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے تو گھر بیٹھا میں تجھے عطا کر دوں، اور ہو سکتا ہے صبح شام تو لگا رہے، تو چاہے لاکھوں کما کے شام کو پتہ چلے یار وہ ضرورت ایسی پڑے کہ تیرے پاس روپیہ بھی نہ بچے، اس میں برکت ہی نہیں ہوگی، تیرے کسی کام میں نہیں آئے۔ اور اللہ یہ واقف طور فرماتا ہے، جب میں پھر دیتا ہوں تو بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر گنیا دینا، چھوڑ دے گن گن کے تسبیح کرنا اقبال، بھلا اس سے کیا حساب جو بے حساب دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بغیر حساب کے اللہ کی تسبیح کیا کریں۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔